اللهم صل على سيدنا محمد. جو شخص نبی کی یاد میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح انعام دیتے ہیں. فرعون کی باندھی تھی، وہ اس کی فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہی تھی. اچانک سے کنگھا نیچے گر گیا، اس کے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئی. تو وہ فرعون کی لڑکی کہنے لگی اس کی باندھی سے کہ کیا تم مسلمان ہو گئی؟ کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ تو اس کو کہنے لگی کہ نہیں، میرا رب تو اللہ. یہ بات پہنچتے پہنچتے فرعون کے پاس پہنچی. فرعون کہنے لگا اگر تو مجھے رب نہیں مانتی ہے تو میں تجھے ایسی سزائیں دوں گا، ایسی سزا دوں گا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جائے، وہ ہر چیز قربان کر دینا گوارا سمجھتا ہے، لیکن اپنے نبی اور اپنے اللہ پر ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی گستاخی کرے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. یہ ہر مومن کے دل میں آرزو ہونی چاہیے، یہ ہر مومن کے اندر یہ طرف ہونی چاہیے کہ میری جان بھی چلی جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، مجھے جو ہے آگ میں جلا دیا جائے، مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، یہ مجھے گوارا ہے. لیکن آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گستاخی کرے یہ مجھے گوارا نہیں. اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، لیکن اپنے نبی پر آنچ نہیں آنے دوں گا. تو وہ باندھی جو ہے کہنے لگی تو کچھ بھی کر لے، میں ایمان لا چکی ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی اور اللہ کا رسول مان چکی ہوں، اب مجھے سب کچھ گوارا ہے لیکن ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں. فرعون دربار لگاتا ہے اور جو ہے آگ کے شعلوں کو جو ہے آسمان تک پہنچاتا ہے اور اس پر دیگچی رکھتا ہے اور اس میں تیل ڈالتا ہے اور کہتا ہے باندھی سے کہ دیکھ تیل پک چکا ہے، اپنے شباب پر ہے، اگر اس میں ڈال دوں تو جل بھن کر تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے گی. اس کی دو بیٹی تھی، ایک گود میں اور ایک چل رہی تھی. تو وہ کہنے لگی کچھ بھی کر لیں لیکن میں ایمان سے نہیں پھروں گی. میری ماں بہنوں، ایمان تو اس عورت کو دیکھ کر ہمیں رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے. کیا ایمان تھا اس کا کہ اس نے سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی جو ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان لانے سے نہیں پھری. اس نے جو ہے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑا اور تیل میں ڈال دیا. چیخیں نکل گئی ماں کی، لیکن بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، اماں صبر کرو. پھر اس نے جو ہے اس کے گود سے بچی کو چھینا اور اس کو بھی ڈال دیا. ماں جو ہے تڑپ اٹھی، اللہ نے جو ہے پردے کو ہٹا دیا، روح اوپر جا رہی ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے اماں صبر کرو، ابھی اماں صبر کرو، ابھی ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی. پھر جو ہے ماں کو پکڑا اور اس کو بھی ڈالنے جا رہا تھا، لیکن باندھی کہنے لگی کہ میرا آپ سے ایک فریاد ہے آخری، کیا اس سے قبول کرو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں بولو کیا بات ہے، قبول کروں گا. تو باندھی کہنے لگی بس ایک گزارش یہ ہے کہ جب مجھے بھی ڈال دو، میری بھی سب کچھ جل بھن جائے، چربی جل جائے، گوشت جل جائے، جب ہڈیاں بچے تو میری اور میری بیٹی کا جو ہے ہڈیوں کو اکٹھا کرنا اور ایک جگہ دفن کر دینا. خیر اس نے جو ہے اتنا مانا اور اس کو بھی ڈال دیا. جب سب کچھ جل گیا، ہڈی کو جمع کیا اور ایک جگہ دفن کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم، جب انسان کوئی کام نیک کام کر کے جاتا ہے تو رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا ہے. یہاں سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک اس کی جو ہے بڑائی بیان کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے میرے بھائی،
کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی کہ جس کے پاس جو بھی ہو لاؤ مال غنیمت میں جمع کر دو، تو ایک صحابی گٹھلی لے کر آئے، کھجور لے کر آئے، ادھر ادھر چپکے سے گھوم رہے، سب کے پاس دیکھا بہت سارا سامان ہے، اور میرا ایک کھجور کا گٹھلی، میرا کھجور کیا کام ہوگا، مجھے شرم آ رہی۔ وہ صحابی سوچنے لگے اگر میں لے کر جاؤں گا تو مجھے شرم آ رہی، میں کیا ڈالوں اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی شرم نہ کرو، یہ تم نے جو کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ تمہارا ایک کھجور پورے سب کے لیے بھاری ہے۔ تو میرے محترم جو بھی کام کریں ہم اللہ کے لیے کریں، جو بھی کچھ کریں ہم جو ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میں سب کا حق ادا کر سکتا ہوں لیکن آپ کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، آپ کا حق تو اللہ ادا کرے گا۔ جب سب کچھ مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا سارا سامان لے جا کر مال غنیمت میں جمع کر دیے، اور بوری کا جو ہے کپڑا بنا کر، لباس بنا کر اپنے جسم پر تن کر لیے، زیب تن ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے۔ اوپر سے اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے صدیق کو کہو اللہ سلام کر رہا ہے، اور آپ کیا اس حال میں راضی ہیں؟ کیوں کہا اللہ نے؟ کس لیے کہا؟ دکھاوا کر رہے تھے؟ نہیں، یہ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ نبی پر اپنے جان مال کو قربان کر دیا تھا، تب رضی اللہ عنہ ورضوان کا لقب اللہ نے دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے جانثاروں کو جو ہے یہ امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان جانثاروں کا جو یہ امتحان لیا، اور سب جو ہے سب کا دل دیکھا کہ تقوی سے پر ہے، اس میں دنیا ذرہ برابر ہے ہی نہیں، دنیا ذرہ برابر ہے ہی نہیں اس میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ باندھی جب اس کا سارا اکٹھا کر لیا اور جو ہے اس کا ایک جگہ جمع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جو ہے بیت المقدس سے جو ہے خوشبو آنے لگی۔ آپ نے فرمایا جبریل امین جنت کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہیں ہے، یہ فرعون کے باندھی کا واقعہ ہے۔ پھر سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ وہ ہڈی وہاں اکٹھا دفن ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم، یہ خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ اس لیے آ رہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے جان مال کو، اپنے بچوں کو جو ہے نبی کے خاطر، اللہ کے خاطر قربان کر دیا تھا۔ تو میرے محترم آج وقت یہی ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر لہو لعب میں نہ پڑ کر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے نمازوں کی پابندی کریں۔ آقا مدنی جناب محمد، میرا سب سے اصل مقصد یہی ہے کہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اس میں جتنا ہو سکے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ کون شخص ہے جو دن میں پورے دن میں 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہوگا؟ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ نبی کے دعوے دار ہیں، ہم نبی کے سچے امتی ہیں، لیکن کون اپنے نبی پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہوگا؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جو سوچیں اور ذہن میں جو ہے زور دے کر دیکھیں، کیا ہم اپنے نبی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر کتنی قربانیاں برداشت کر کے گئے، کتنی جو ہے مشقتیں برداشت کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے خود فرما رہے ہیں کہ جتنا تکلیف مجھے دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو میرا حق بنتا ہے نبی امتی ہونے کا جو ہے ہم ثبوت پیش کریں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے ہم درود کا نذرانہ پیش کریں، لہو و لعب میں نہ پڑیں، ادھر ادھر قمقم و باجوں میں نہ پڑیں، ڈھول تاشوں میں نہ پڑیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، درود کا نذرانہ پیش کریں۔ ہم نے آپ کو بتایا نہیں
کہ 1 مرتبہ جو پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے۔ اس سے بڑا ہمارے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا چاہیے ہمیں تحفہ؟ اللہ نے تحفہ دے دیا اپنے نبی کے صدقے طفیل میں، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اور اللہ نے اس سارے کائنات کو سجایا ہے۔ تو میرے محترم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے جناب حافظ مجاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن